الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ قتل حسین اسلمی مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اسلمی مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کے اہل و عیال کو خوش رکھے، آمین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں محرم الحرام کے مہینے کے متعلق کہ اس مہینے میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور 10 محرم الحرام کے خاص طور پر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، سب چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو تک آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا نفع ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے 1446 ہجری۔ اسلامی سال کا آغاز حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات بڑھنے لگا اور لوگوں کی ضروریات بڑھنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، اور اس کی بنیاد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کرنے کے وقت سے رکھا گیا۔ اس طرح اسلامی سال کا بنیاد ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک ان عدۃ الشہور مہینوں کی تعداد عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ بہرکیف معلوم ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں بڑی خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں، ہم سب کو ان سے بچنا چاہیے، جیسے تعزیہ بنانا، ڈھول ڈھماکے وغیرہ، یہ سب اسلام میں یہ سب جائز نہیں، یہ سب حرام ہے۔ اس مہینے کے خاص کیا عمل ہے، میں آپ کے سامنے پوری بات رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تم لوگ روزہ اس دن کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اور اسی دن فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا۔ ہم اس دن کی احترام اور اس دن کی خوشی کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگلے سال سے انشاءاللہ ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ بہرکیف معلوم ہوا کہ اس مہینے میں ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی فضیلت حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام جو حدیث سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر روزی میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں کشادگی کرے، یعنی وسعت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے پورے سال اس پر روزی بڑھا دی جاتی ہے اور وسعت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کے خاص 2 ہی کام ہیں، ایک تو ہے روزہ رکھنا، دوسرا ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔
ہم سب انشاءاللہ یہ 2 کام کریں گے، اور باقی واقعات کے لیے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی تمام خرافات سے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔